مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ الحمدللہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زوجہ محترمہ، ہوا یہ کہ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زوجہ محترمہ ایک مرتبہ اچانک سے زمین پر گر گئی۔ ہوا یہ کہ گرنے کی وجہ سے آپ کے ناخن مبارک یہ ٹوٹ گئے۔ کسی کا ناخن ٹوٹ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، ذرا غور کریں۔ بہرحال ان کا ناخن ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کراہنے کے بجائے، چلانے کے بجائے، شور کرنے کے بجائے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ زمین پر گری، ناخن مبارک آپ کا ٹوٹ گیا، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا کہ صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہوا، تکلیف کا خیال ہی نہ رہا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے بزرگوں کا اور نیک لوگوں کا انداز زندگی تھا کہ کوئی تکلیف پہنچ جاتی، کوئی اچانک کوئی زخم ہو جاتا تو چلانے کے بجائے، شور شرابہ کرنے کے بجائے اس تکلیف پر صبر کر کے جو اجر اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتا ہے نا، تو اس پر وہ خوش ہوا کرتے تھے، تکالیف پر، مصیبتوں پر۔ تو ہم بھی اپنا یہ ذہن بنائیں کہ اللہ نہ کرے اچانک کوئی تکلیف آ جائی، گر گئے، اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا، صبر اور صبر کی ہم عادت بنائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے خوب اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور ثواب بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کے روحانی علاج میں ہم اپینڈکس کے درد سے بچنے کا روحانی علاج پیش کر رہے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر دم کر لیجئے، اور وہ نمک ایک گلاس پانی میں ڈال دیجئے اور وہ پانی پی لیجئے۔ یہ عمل دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے کہ ایک چٹکی نمک پر 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر وہ نمک پانی میں گھول کر 3 مرتبہ دن میں پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اپینڈکس کا جو درد ہے اس سے نجات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اپینڈکس کا روحانی علاج۔ تو یہ بھی کافی آزمائش کن تکلیف ہوتی ہے، بہت اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں، جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں، تو یہ وظیفہ جو روحانی علاج ابھی آپ کو دکھایا گیا، بتایا گیا، یہ نوٹ بھی کر لیجئے گا، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جس کا نام ہے بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے مزید تعویذاتی عطاریہ، اورادی عطاریہ، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس میں اوراد عطاریہ، تعویذ عطاریہ بھی استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے
معمولات سنت کے مطابق کر لینا الحمدللہ تو انشاءاللہ بہت عافیت رہے گی. اب جیسے اپینڈکس کا درد ہے جی رائٹ سائڈ پر نا یہ اپینڈکس وین ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہے اور اس کے اندر کھانے کا ایک لقمہ چلا جائے نا تو وہ یوں سمجھے کہ زہر قاتل کا کام کرتا ہے. اللہ اور جو سنت کے مطابق کھانا کھائے گا سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا بچھا دے گا تو آٹومیٹکلی خود بخود وہ اپینڈکس وین بند ہو جائے گی اور اب اس میں کھانے کے ذرات نہیں جا جائیں گے سکتے. اس میں. تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں. تو پتہ یہ چلا کہ سنت کے مطابق مدنی چینل کے ناظرین جو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یعنی سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے اور الٹا گھٹنا بچھا کر جو کھانا کھائے گا انشاءاللہ عز و جل اپینڈکس کا درد نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگی. تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے. اور سنت کے مطابق صرف بیٹھ کر کھانا کھانا ہی نہیں, پانی پینا اور دیگر جو ہمارے معمولات زندگی ہیں سنت کے مطابق ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں. بہت ساری تکلیفوں سے بہت ساری بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی. اور نیت ہو سنت پر عمل کرنے کی, رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت سے آپ یہ کریں, سنتوں پر عمل کریں, آقا کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل بہت ساری ضمناً بہت ساری بیماریوں سے تکالیف سے آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب. کال چلا دیجیے گا. جی میرا نام جی نوید ہے گا جی. میری والدہ صاحب نام حلیمہ بی بی. برائے مہربانی استخارہ کر بتا دیں. 5 سال ہو گئے جی اولاد ہے پھر تو کوئی. صحیح, مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام لیاقت خان اور والدہ کا نام حاجرہ بھی. جی لیاقت بھائی. میرا زیادہ تر پیٹ خراب رہتا ہے, طبیعت صحیح نہیں رہتی, دوائی جو بھی لیتا ہوں کچھ دن اثر کرتی ہے کچھ دن نہیں, تو برائے مہربانی استخارہ کر دیجیے گا. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی کرواتے ہیں. مزید کال چلائیے گا. میرا نام عابد حسین شیخ ہے اور میں قائد آباد میں رہتا ہوں کراچی میں. میرا سوال جی یہ ہے کہ میں بہت قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں, قرض بہت زیادہ میرے اوپر آ گیا, میری آمدنی اتنی نہیں ہے, اخراجات بہت ہیں اور اس حوالے سے میں بہت پریشان ہوں. اگر آپ رہنمائی کریں گے تو. قرضہ بھی ہے, آمدنی بھی کم ہے, آمدنی بڑھانے کا چلیں انشاءاللہ آپ کو عمل ایک بتاتے ہیں ہم. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کرانا ہے, جی کافی دیر سے بیمار ہے اور اس کی والدہ کا نام ربینہ ہے اور بیٹی کا نام ایمن ہے. صحیح, مزید کال چلائیے گا. میرا نام عدنان حسین, میری والدہ کا نام زبیرہ بی بی اور میری وائف کا نام ہے افسانہ کوثر اور اس کی والدہ کا نام ہے خورشیدہ بی بی. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے. سارا کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. صحیح, اللہ خیر. آمین آمین. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام خالد ہے, میں یہاں سے بول رہا ہوں. جی میں خالد استخارہ کرانے کی میں نے دکان ڈالی ہوئی ہے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہو رہی, نہ کوئی کاروبار آگے چل نہیں رہا, تو اس کے بارے میں استخارہ کرانا. میرا نام خالد ہے, والدہ کا نام سردارہ بی بی. صحیح خالد بھائی, نوٹ کر لیا آپ کا مسئلہ بھی استخارہ کرواتے ہیں اور دکان کی برکت کے حوالے سے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے. میسیجز بھی کافی سارے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے, کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر سب کے استخاروں کے جوابات ایک ساتھ آپ سے معلوم کریں گے. میسیج ہے شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں, ایک بیٹی ہے اور 3 سال کی. اب دوسرا یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اور دوسرا انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ گھر سیل کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے. اللہ پاک آسانی فرمائے. حصول اولاد کے لیے تو آپ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دعائے ابراہیم, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں, انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور حصول اولاد کے لیے اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے گا, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے, اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا. دوسرا جو آپ کا مسئلہ تھا کہ ہم اپنا گھر سیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بک نہیں رہا, رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو اس کا کوئی عمل بتائیے. تو اس کا ایک روحانی علاج ہے آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں, فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں, زمین بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں بک پا رہی, رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ آیت مبارکہ ہے, 13واں پارہ ہے سورہ یوسف کی آیت مبارکہ. یہ پڑھ کر آپ نے اپنے گھر پر دم کرنا ہے.
گھر کے مین دروازے پر آپ دم کیجئے تا حصول مراد. اس وظیفے کو جاری رکھیے گا. اب جو آپ جیسے گھر بیچنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کا گھر بک جائے گا. اور دوسرا یہ تو روحانی علاج ہوا. ایک مشورہ آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کا تعویذ بھی حاصل کر لیجئے گا. گھر میں دبانے کے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں جو آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں, گھر میں دبائیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ فرما لیجیے گا. ہمارے نوید بھائی کی کال تھی, انہوں نے کہا کہ 5 سال ہو چکے ہیں اور شادی کو اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. جی 2 اسلامی بھائی نے اولاد کے حوالے سے استخارہ کروایا اور ان کا استخارہ ہوا ہے. نوید بھائی نے کا استخارہ ہوا اور استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی عدنان بھائی نے بھی استخارہ کروایا تھا اولاد کے حوالے سے. تو ان دونوں کے استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ ایک روحانی علاج بھی لے لیں اور ساتھ ساتھ اپنے جو معاملات ہیں, جو بیماری وغیرہ ہے, اس کو بھی دیکھ لیں کیا بیماری ہے, کیا پرابلم آ رہی ہے, ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے. روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں. یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے, انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. یا اولو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یا اولو روزانہ 41 بار دونوں جو ہے وہ زوجین یعنی میاں بیوی دونوں پڑھیں اس کو, تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. صحیح انشاءاللہ. اس طرح ہمارے لیاقت بھائی کا استخارہ ہوا, پیٹ کی خرابی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا پیٹ خراب رہتا ہے. استخارے میں جو ہے وہ تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. صحیح. اچھا اس میں ظاہری معاملات بھی دیکھ لیں کیا پرابلم ہوتی ہے. کھانے پینے میں بھی جو ہے بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. البتہ ایک روحانی علاج یا محیی 7 بار جہاں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے شفا ملے گی. صحیح. یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے پیٹ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے, وہ بھی آپ حاصل کیجئے گا. اور دوسرا ایک مشورہ میرا آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ مسواک کا استعمال کیا کریں. جن کا اکثر پیٹ خراب رہتا ہے, کھٹی کھٹی جیسے ڈکاریں آتی ہیں, سینے میں جلن سی محسوس ہوتی ہیں یا بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے, تو سنت کی نیت سے آپ مسواک کا استعمال شروع کریں. انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کی برکت سے امراض شکم, پیٹ کی بیماریاں یہ ختم ہو جائیں گی. اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کو پیٹ کی خرابی ہے, بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے, پیٹ خراب رہتا ہے یا اور بھی جیسے پیٹ کے مختلف امراض ہیں, اللہ نہ کرے کسی مرض میں مبتلا ہیں, تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسواک کا ضرور استعمال کیجئے گا. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے. سنت کی نیت سے آپ نے مسواک کا بھی استعمال کرنا ہے. جی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی, انہوں نے اپنی صاحبزادی کے استخارے کا بیماری بہت رہتی ہیں. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. اس کے لیے ایک روحانی علاج بھی لے لیں, ساتھ ساتھ جو ظاہری معاملات ہیں اور علاج کا سلسلہ ہے وہ کیجئے. یا مومنو 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجئے. روزانہ یہ عمل جاری رکھیے تا حصول شفا, اس کو جاری رکھیں, انشاءاللہ جلد از جلد شفا یابی حاصل ہوگی. ہمارے خالد بھائی نے استخارہ کروایا کہ دکان میں خیر و برکت نہیں رہتی, کام نہیں چل رہا. تو خالد بھائی استخارہ ہوا اور استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اس کے لیے آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے ایک تو اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے, ایک مخصوص ان کے تعویذات بھی ملتے ہیں وہ بھی لے لیجئے, اور ساتھ ساتھ اگر آپ ہمت کیجئے آپ خود ہی ایک تعویذ بنا لیجئے. جی ہاں, ایک تعویذ آپ خود بنا لیں. اور وہ کس طرح بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار 35 ٹائم صحیح ہے. جو وہ لکھ کر دکان میں یا گھر پر لٹکا لیجئے. اچھا اس کو لٹکانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو دکان میں خیر و برکت تو ہوگی, ساتھ ساتھ جو ہے شیطان کا گزر بھی اس جگہ سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحیح. یہ تو لٹکانے کا آپ نے بتا دیا, تعویذ تیار کر کے لٹکا لیں گے. پڑھنے کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیں جو یہ پڑھتے رہیں دکان میں. صبح ہوتا ہے نا ایک تعداد دکان کھولتی ہے اور صبح جیسے سورہ یاسین شریف کی تلاوت لگا دیتے ہیں, سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیتے ہیں. تو اب دکان میں جائیں تو پہلا کام کیا کریں؟ اللہ سب سے پہلا کام تو اگر یہ کر لینا صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. رزق کے اترنے کا وقت ہے الحمدللہ. تو ایک تو یہ کام کر لیں, اور ساتھ ساتھ جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو یا باسطو صحیح یا باسطو 10 بار پڑھ کر 10 مرتبہ 10 بار پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیریں. انشاءاللہ روزگار کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو ٹینشن فری ہو جائیں گے. اچھا پڑھ کر دم بھی کرنا ہے؟ نہیں, دم نہیں کرنا. یا باسطو 10 بار پڑھ کر بغیر پھونک مارے ہاتھ چہرے پہ, صرف چہرے پر ہاتھ پھیر لیجیے. 10 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ. صحیح ہے ماشاءاللہ. پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ارشاد فرما دیا. اور دوسرا ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی,
انہوں نے کہا تھا کہ قرضہ بھی مجھ پر بڑھتا جا رہا ہے، آمدنی بھی بہت یہ کم ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج یہ بتا دیجئے۔ ایک عمل مدنی چینل کے ناظرین میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور یہ آمدنی بڑھانے کا اور آمدنی میں برکت کا، جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور دوسروں سے قرضہ لینا پڑتا ہے، دوسروں سے ادھار لینے پڑ جاتے ہیں، پیسے مانگنے پڑ جاتے ہیں، یا ایڈوانس جہاں جاب کر رہے ہیں یا جہاں پر ہم ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہاں سے پھر سیٹ سے پیسے لینا پڑ جاتے ہیں، تو ایک عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے عمل کر لیا نا، الحمدللہ عز و جل آمدنی میں بھی برکت رہے گی، رزق میں آپ کے برکت رہے گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو کسی کے آگے سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ عمل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے بڑا پیارا عمل ارشاد فرمایا ہے، بس آپ بھی ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے اس پر عمل کرنے کی۔ دیکھیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ برکت نہ ہو تو پھر کہنا۔ اللہ اکبر۔ عمل یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکے تو ہر روز نفع پر نہیں بلکہ اپنی بکری کا 1% حصہ، جو آپ کی سیل ہوئی ہے 1% حصہ، اور جو ملازمت کرنے والے ہیں نا، جو جاب کرتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جو منتھلی سیلری جن کو ملتی ہے، آمدنی ان کی ہوتی ہے، ماہانہ جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے، تو اس میں سے کم از کم 3%، ماہانہ آمدنی میں سے، ماہانہ سیلری میں سے 3% یہ آپ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز سے آپ نکال لیا کریں، اور پھر اس رقم سے ہر مہینے کے 11ویں شریف کو آپ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی نیاز دلائیں، اور پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل آپ کی آمدنی میں، آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمیں دوسروں کے آگے سوال کرنا پڑ جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ایسی آپ کو کوئی شکایت نہیں، ایسی الحمدللہ برکتیں ملیں گے۔ پھر برکت نہ ہو تو پھر کہنا ماشاءاللہ۔ اچھا، اس رقم سے نیاز بھی دلا سکتے ہیں۔ دینی کتابیں مکتبۃ المدینہ کی جو رسائل ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے طلب کر کے انہی پیسوں سے آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، بطور تحائف بھی آگے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس نیک کام میں آپ خرچ کریں گے، یہ بھی الحمدللہ ایک ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ ہوگا۔ پڑھ کر کسی کی زندگی بدل گئی، کوئی نمازی بن گیا، سنتوں کا پابند گیا، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں کیسی آپ کو برکتیں ہر کوئی عمل کر لیں، ہر کوئی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ عمل کریں۔ اچھا، اس میں بڑا یعنی کیا ایزی ہے، یعنی 3% نا جی، تو یعنی 100 روپے میں سے صرف 3 روپے نکالیں، 3 روپے نکالنے، تو بہت آسان عمل ہے، اور حسب توفیق اگر حیثیت زیادہ ہے آپ کی تو اس میں بھی آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ماشاءاللہ میٹھا اچھا، ہوگا۔ یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ وہ مال میں برکت جب ہوگی، جب میرے جو ہے نا بینک بیلنس بڑھ جائے گا، ہر وقت میرے جیب میں بڑی بڑی نوٹیں ہوں گی، تو یہ برکت ہے یا برکت کا تعلق جو ہے نا، یہ مال کی کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، برکت کا تعلق یہ مال کی کثرت، مال کی فراوانی اس سے نہیں ہے، بلکہ کم میں ہی گزارا ہو جانا، کسی کے آگے سوال نہ کرنا، الحمدللہ عز و جل یہ تو برکت ہے، یعنی تھوڑے میں پورا ہو جائے۔ الحمدللہ قناعت بھی اسے کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توکل، قناعت کی نعمت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، تقریباً 15 سال ہو گئے شادی ہوئی کو، تو اولاد نہیں ہے۔ اصغر علی سردار علی جی۔ صحیح ہے اصغر بھائی، انشاءاللہ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ مزید کال چلائیے گا۔ محمد اعظم چشتی عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرے بھائی کے دونوں گردوں میں پتھری ہے، اس کا کوئی علاج فرما دیں اور اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اعظم بھائی ابھی آپ کے بھائی کے لیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی، مزید کال۔ بیٹا میرا شراز ارشد اور والدہ کا نام ہے زینب۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے رشتے کے بارے میں رشتہ نہیں ہو پا رہا، ہم نے استخارہ کرانا ہے جی۔ صحیح، مزید کال چلائیے گا۔ میرے بھائی ہیں نعیم بھائی، ان کے 3 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ استخارہ کر کے بتائیے گا کیا معاملہ ہے۔ نعیم احمد، والدہ کا نام کرم جان بی بی۔ جی، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد الیاس قادری اتاری اور والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے۔ مہربانی کر کے استخارہ فرما دیجئے۔ میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، تو کسٹمر بھی کافی آتے ہیں لیکن سودا نہیں ہونے پاتا۔ مہربانی فرما کے استخارہ فرما کے یا ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد حسنین، میری امی کا نام زرینہ بی بی ہے۔ میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ کریں اور اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں۔ صحیح، مزید کال چلائیے گا۔
ہماری پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا استخارہ کرنا تھا. جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام عرفان ہے، ان کی والدہ کا نام اسلام بانو ہے. ان کا استخارہ یہ کرنا تھا کہ ان کی شادی ہو گئی تھی، پھر طلاق ہو گیا تھا، اب ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. کہیں جائیں تو رشتہ 1-2 دن رہتا ہے پھر نہیں ہوتا ہے، تو ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے ان کا استخارہ کرنا تھا. صحیح، مزید کال چلا دیجیے. میرا نام قربان ہے. میں جن کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں ان کا نام شگفتہ پروین، ان کے والدہ کا نام مقبولہ بیگم ہے. براہ کرم یہ درخواست ہے کہ وہ بہن جو ہے بڑی پریشانی کی حالت میں، تمام ٹیسٹ کروائے ہیں، ان کے ٹیسٹ میں بھی کچھ نہیں آیا، اور ان کا استخارہ کر کے برائے مہربانی ہمیں کچھ راستہ بتا دیں. جی قربان نام آپ نے بتایا نا، اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے آپ کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتائیں گے، اور استخارہ بھی آپ کا ہو رہا ہے، آپ کا بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کی طرف سے، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے روحانی علاج کے حوالے سے کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں. یہ پہلے میں میسیجز پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل کالز کے روحانی علاج عرض کرتا ہوں. اچھا، یہ ایک میسیج ہے کہ بنت لیاقت ہیں اٹک سے، انہوں نے کہا ہے کہ کھانسی کا روحانی علاج بتا دیں. 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کی خرابی، بلغم، جو بھی امراض ہیں سردی میں جو عموماً لگ جاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے حفاظت رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سر کے بال جھڑتے ہیں، آپ روحانی علاج بتا دیں. بال اگر جھڑتے ہیں آپ کے تو سرسوں کا تیل لے لیں آپ، یا ناریل کا تیل لے لیں، اور سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ اللیل اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اس تیل پر دم کریں، اور رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں آپ یہ تیل لگائیں. انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. اسلامی بھائی بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں، اور جن کے داڑھی کے بال اگر گرتے ہیں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. امتحان میں پوزیشن لینے کا روحانی علاج بتا دیں. تو محنت کیجیے آپ، یہی آپ کا عمل ہے. محنت کیجیے، خوب پورا سال محنت کیجیے. اور دیکھیے جس انداز سے ہم دنیاوی امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بھی بنے کہ ہم نے قبر و آخرت کے بھی امتحان کی بھی تیاری کرنی ہے اور اس میں بھی کامیاب ہونا ہے. اس کی کامیابی کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دیکھیں وظیفہ چلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ہم بتائیں گے آپ کو دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج. وظیفہ کیا ہے؟ جب آپ نے امتحان دے دیا نا، پیپر آپ نے دے دیے، تو پیپر دینے کے بعد، امتحان دینے کے بعد سے ہی آپ کا اب یہ وظیفہ شروع ہوگا. صحیح ہے؟ پہلے نہیں کرنا. پہلے آپ نے محنت کرنی ہے، خوب امتحانات کی تیاری کرنی ہے، اور اچھے انداز سے محنت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جو لوازمات، جو تقاضے ہوتے ہیں امتحانات دینے کے، وہ پورے کرنے ہیں. جب آپ امتحان دے دیں تو اب اس کے بعد، امتحان دینے کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف آپ نے یہ پڑھنی ہے 16 مرتبہ، اور رزلٹ آنے تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ دینی امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا، جب تک رزلٹ نہ آئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. اعظم نام آپ نے بتایا تھا، بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ گردوں میں تکلیف رہتی ہے. تو دیکھیں اگر کسی کے گردے میں درد رہتا ہو، گردے میں پتھری رہتی ہو، تو اس کا ایک روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار درود پاک کے ساتھ آپ سورہ علم نشرہ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کے گردے میں پتھری ہے، گردے میں درد رہتا ہو، یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے گردے کا درد یہ ختم ہو جائے گا. صحیح. اور دوسری ایک بات، ایک مشورہ، وہ یہ کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے آپ کے بھائی کے گردے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. بہت ساری الحمدللہ اس طرح کی مدنی بہاریں ہیں جن کو آپریشن کا کہہ دیا تھا ڈاکٹروں نے کہ آپریشن ہوگا اور پتھری نہیں نکلے گی، آپریشن کرنا پڑے گا. الحمدللہ میرے پیر و مرشد، میرے مرشد کریم کے الحمدللہ تعویذات کی برکت سے بغیر آپریشن کے ان کے جو ہے نا وہ پتھریاں نکل گئیں. تو آپ بھی اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ، یقین کامل رکھ کر آپ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے گا. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل.
استخارے بھی آپ نے فرما لی ہوں گے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی آپ متوجہ ہو جائیں, ڈائری قلم بھی ساتھ رکھ لیجئے. اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جی حضور ارشاد فرمائیں. جی اصغر بھائی کا استخارہ ہوا, اولاد نہیں ہے 15 سال سے, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, ان کو صاحب اولاد فرمائے. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, اوراد اطاریہ کے بستے سے نظر بد کی کارڈ بھی کروا لیجئے. اور جمعہ والے دن, جی ہاں جمعہ والے دن یا باریو 10 بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ صاحب اولاد بلکہ اولاد نرینہ ہوگی. صحیح ماشاءاللہ. اس نے نعیم بھائی نے بھی اولاد کے حوالے سے استخارہ کرایا, ان کا بھی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. پے در پہ کچھ کالز نہیں, تینوں کے چاروں کے اگر جوابات ایک ساتھ جی نعیم بھائی کا بھی اولاد کے حوالے سے تو ان کا بھی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. یہ کارڈ بھی کروا لیں اوراد اطاریہ کے بستے سے, اور یہی یہ عمل یا باریوں والا کر لیں. اچھا اوراد اطاریہ کے بستے سے کارڈ بھی کروا لیں, آن لائن بھی الحمدللہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے, بالکل کارڈ کروا سکتے ہیں. جی. اچھا ہمارے ایک اور اسلامی بھائی 8 سال سے اولاد کا معاملہ ہے, تو ان کا جو بندش کا معاملہ آ رہا ہے, تو یہ بندش والا عمل یا جو ہے یہ اس کی کارڈ کروا لیں نا, کہ اولاد کے حوالے سے بندش ہے, اس کی کارڈ کر دیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک کام یہ کر لیں کہ دونوں زوجین میاں بیوی جو ہے ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. صحیح ہے. اس طرح ہمارے الیاس بھائی نے استخارہ کروایا, پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں. تو الیاس بھائی استخارے میں جواب آ رہا ہے, پریشان نہیں ہوئیے گا, گھبرائیے گا نہیں. دراصل یہ نام ایسا ہے نا کہ وہ بندش کا اشارہ آ رہا ہے, اور بندش نام سن کے جو گھبراہٹ بہت ذہن پھر کام کرنا شروع کرتا ہے, اس کے بارے میں اس نے کر دیا, اس نے کر دیا. بس اوقات ہماری کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی ایسے بندش ہو جاتی ہے. تو آپ اس میں بالکل گھبرائیں نہیں, اور آدھے اطاریہ کے بستے پہ جائیں, آن لائن بھی چاہیں تو کارڈ کروا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ ایک کام یہ کیجئے, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر اپنی دکان میں لٹکا لیجئے, انشاءاللہ رحمان برکت ہی برکت ہوگی. اور ساتھ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فجر کی پابندی کرنے یا باسطوں والا عمل. اور دوسرا ایک مدنی مشورہ بھی دیا تھا نا, جو عمل بتایا تھا 11ویں شریف کی نیاز والا, وہ ضرور کیجئے گا, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کر لیں, اور مدنی قافلے کے تو سفر کی کیا بات ہے, کئی الحمدللہ مدنی بیان بھی کی جاتی ہیں, آپ نے بھی سنی ہوں گے کہ مدنی قافلے میں پہلے بے روزگاری کا معاملہ تھا, مدنی قافلے میں سفر کیا, اللہ کی رحمت سے روزگار بھی لگ گیا. بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور والا عرض یہ ہے کہ آج کل جو نئی بیماریاں جنم لیتی جا رہی ہیں, صحیح نئی بیماریاں, تو ان کی کچھ وجوہات بھی بتا دیجئے, اور جس طرح سے بخار, نزلہ, اس طرح کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں, ان کے کچھ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجئے. میری وائف کے جوڑوں کا مسئلہ ہے, کافی سالوں سے مسئلہ ہے, برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. مجھے جی استخارہ کروانا ہے. نازیہ نام ہے, اس کی والدہ کا نام نسیم ہے, اور یہ تقریباً 2-2.5 سال سے جو ہے نا مرض ہے انہیں, اور کوئی کہتے ہیں تعویذات ہیں, کوئی کہتا ہے کہ بیماری ہے. کائنڈلی یہ رہنمائی کیجیے گا استخارہ فرما کے. بہت شکریہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد حسین ہے, میں سردار آباد فیصلہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا کہ میں کافی دیر پہلے میں قبرستان میں گرا تھا, اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. برائے مہربانی میرا استخارہ کروا دیں. میرا نام ہے محمد حسین اور امی کا نام پروین بی. صحیح, ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. سر میرا نام محمد سلیم ہے, میرے والد کا نام شیخ محبوب ہے, میری وائف کا نام غزالہ شاہین. اور اس کے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں, کبھی کوئی بیمار ہو جا رہا ہے, کبھی کوئی بیمار ہو جا رہا ہے. مہربانی کر کے ذرا کچھ ابھی بتا دیں. صحیح, ایک کال اور دے دیجیے. میرا نام محمد حبیب ہے, میری والدہ کا نام فریض بیوی ہے. میری گھریلو مسائل جو ہے گھر والی کے ساتھ بجائے سوال سسرال, یعنی مطلب شاید ہمارے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, مسئلہ بھی نہیں ہوتا, اس حوالے سے آپ کو سہارا کر دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, آسانی فرمائے. آپس میں ان کے کچھ لڑائی جھگڑے ہیں, استخارے بھی فرما لیجیے. کالز بھی کافی ساری ہیں اور وقت بھی کمی کی طرف ہے. اچھا, روحانی علاج اور ہمارے کچھ ویڈیو سوالات بھی تھے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کہ نئی جو بیماریاں آ رہی ہیں ان سے حفاظت کے لیے کیا وظائف پڑیں, حفاظتی اقدامات کے لیے. دیکھیں ابھی ٹھنڈا موسم ہے اور اس میں بعض لوگ گلے کی خرابی, مختلف قسم کے جو ہے نا جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حفاظتی اقدامات جو وہ بھی پورے کرنے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانا ہے, خود بھی, اپنے بچوں کو بھی, گھر والوں کی بھی, ان کی بھی آپ نے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے
پی لیں اور اپنے اوپر بھی آپ دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہی وظیفہ پڑھ کر آپ نے بچوں پہ بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے پیشگی ہی الحمدللہ حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے، مختلف قسم کے امراض سے بچے رہیں گے۔ کھانے پینے میں احتیاط کیجئے، واک کرنے کی عادت بنائیے اور نیند کو اپنا پورا رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سنت کے مطابق کھانے پینے کی عادت بنائیے گا، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، بہت ساری بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جوڑوں کے درد کے حوالے سے ایک ویڈیو سوال تھا مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیجو یہ پڑھا کریں، جوڑوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سلیم بھائی کی قول تھی کہ گھر کی مختلف پریشانیوں کا آپ نے بتایا، آپس میں لڑائی جھگڑے اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ جب بھی آپ سلیم بھائی، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، گھر میں آپ کی برکت بھی رہے گی۔ اور کوشش کیجئے کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کر لیں، گھر کے چاروں کونوں میں اذان بھی دلوائیں، الحمدللہ عز و جل گھر میں آپ کے برکت رہے گی اور امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی استخاروں کے جواب۔ اچھا، پچھلی کالز میں بھی کچھ دو اسلامی بھائی کے استخارے رہ گئے تھے، عرفان بھائی اور ہمارے اعظم بھائی انہوں نے استخارہ کروایا تھا شادی کے حوالے سے۔ تو عرفان بھائی آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، بندش نہیں ہے، اور اعظم بھائی آپ کے استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ ہے۔ آپ دونوں کے لیے ایک عمل ہے، وظیفہ ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر نماز فجر کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اور بہترین رشتے کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے اسلامی بہن نے استخارہ کروایا، نازیہ بنت نسیم، بہت مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو استخارے میں صرف بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات یا جنات کا معاملہ نہیں۔ مزمل بھائی نے بھی استخارہ کروایا اور یہ تھوڑے گھبرا گئے کہ قبرستان میں گر گیا تھا تو اس کے بعد سے میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو آپ ٹینشن نہیں لیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، محض ایک اتفاق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قبرستان سے واپسی آنے کے بعد بھی بعض اوقات طبیعت لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے، وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، جی ہاں، ہیں اور مختلف قسم کے وسوسے آ رہے ہیں، جب سے قبرستان سے آئے پتہ نہیں کیا ہوا، طبیعت بگڑ گئی ہے، کام پہ جانے کا دل نہیں کر رہا۔ جی، تو اس حوالے سے اس حوالے سے نا ایک بڑا پیارا علاج ہے، جیسے اب بیماری ہے، ٹینشن ہے، روزگار ہیں، تو اب میرے شیخ طریقہ تمیز نے سب کچھ لکھ دیا، اور کیا لکھا؟ لکھتے ہیں جسمانی، نفسیاتی، مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر، بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل، عجیب الاثر عمل یہ کر لیجئے۔ تمام عمل گھر والے اگر یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ گھریلو ناچاکیاں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ عمل کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 صورتیں اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ لیجئے، اور ہر صورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ مدت تحصیل شفا جو ہے مدت علاجی ہے، تو یہ عمل کر لیں۔ اور اگر آپ، کیونکہ اب وقت کم ہے نا، تو دوبارہ دہرا نہیں رہے، رسالہ ہے، یہ رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں بالکل آخر میں یہ علاج موجود ہے، یہ وظیفہ موجود ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاون
منت فرما، ہر قدم